صورتحال اچانک بہت نازک اور خطرناک رخ اختیار کر گئی تھی۔ مجھے فوری طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل مرتب کرنا تھا۔ ہنگامی حالات کا ادراک ہوتے ہی میرا دماغ بجلی کی تیزی سے سوچ بچار کر رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی راستے ذہن میں آئے، لیکن ان میں پوشیدہ خامیوں، خطرات اور خدشات کے پیش نظر میں انہیں مسترد کرتا گیا۔ بالآخر میرا دماغ ایک نتیجے پر یکسو ہو گیا اور میں نے اس کے مطابق ایک لاہ عمل بھی مرتب کر لیا۔ سب سے پہلے میں اپنے اس قیاس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ سرخ فیٹ خود لکشمن چلا رہا ہے۔ اگر ڈرائیونگ سیٹ پر وہی ہے تو کیا وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھی بھی گاڑی میں موجود ہیں؟ میں اپنی جیپ کو اسی رفتار سے آگے بڑھاتا رہا اور پھر دایاں انڈیکیٹر دے کر چوراہے سے گاڑی سیدھے ہاتھ پر جانے والی قدرے کم کشادہ سڑک پر موڑ لی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سڑک کچھ ہی فاصلے پر دریائے جہلم پر بنے پل پر سے گزرے گی، کیونکہ میں پہلے جس سڑک پر سفر کر رہا تھا وہ دریائے جہلم کے متوازی چل رہی تھی اور کئی جگہ دریا سڑک کے بہت قریب آیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ پل شاید حال ہی میں تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ کنارے لگے جنگلے جدید طرز کی فولادی سلاخوں سے بنائے گئے تھے۔ میں نے گاڑی پل پر لے جا کر روک دی اور اپنا لائکا کیمرہ نکال کر اتر آیا۔ شام گہری ہو چکی تھی اور دریائے جہلم کے اس پل سے سامنے گہرے سرمئی پانی کے پس منظر میں سری نگر کی جگمگاتی روشنیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے کیمرے میں یہ سحر انگیز منظر فوکس کیا اور تصویر اتار لی۔ اس کے بعد میں نے پل کے دونوں طرف سے مختلف زاویوں سے کئی تصویریں کھینچی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران میں پل کی طرف آنے والا تمام ٹریفک بھی میری نظروں میں رہا۔ میں نے سرخ فیٹ کو خاصی تیز رفتاری سے پل کی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر وہ زوں سے میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی تمام تر چالاکی اور تیز رفتاری کے باوجود گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص خود کو میری نظروں سے پوشیدہ نہ رکھ سکا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ لکشمن ہی تھا اور اس وقت گاڑی میں تنہا ہی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کی کامیابی میں اس کے تنہا ہونے کا اہم کردار تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن لکشمن کی گاڑی واپس نہ لوٹی۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ شاید پل کے دوسرے سرے پر چھپا میری نگرانی کر رہا ہے اور میں جیسے ہی یہاں سے روانہ ہوں گا وہ ایک بار پھر میرا تعاقب شروع کر دے گا۔ لہٰذا میں اپنی جیپ میں بیٹھا اور پل پر سے گزرتی گاڑیوں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اسٹیئرنگ گھمایا اور واپس اپنے پہلے والے راستے پر چل پڑا۔ میں نے اپنی رفتار بدستور سست رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چوراہے پر پہنچ کر دائیں طرف مڑنے سے پہلے ہی مجھے اپنے عقب میں فرلانگ بھر کے فاصلے پر سرخ فیٹ کی جھلک دکھائی دی۔ میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہونے سے نہ رک سکا۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر میں نے رفتار کچھ بڑھا لی۔ ایک نہر کا پل پار کرتے ہوئے ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے میری رفتار کچھ کم ہوئی تو سرخ فیٹ سے میرا فاصلہ کم ہونے لگا، لیکن عین اسی وقت لکشمن نے گاڑی کی رفتار گھٹا دی اور ہم لگ بھگ ایک فرلانگ کے باہمی فاصلے سے ہی آگے بڑھنے لگے۔ بالآخر ہم ایک بار پھر ایک چوراہے پر پہنچ گئے۔ میں اس دوران انڈیکیٹر کے ذریعے کافی فاصلے سے دائیں طرف مڑنے کا اشارہ دیتا رہا اور اتفاق کی بات ہے کہ مجھے چوراہے پر رکے بغیر مڑنے کا موقع مل گیا۔ مجھے چوراہے پر نصب تیر کے نشان والے بورڈ کی رہنمائی درکار نہیں تھی، کیونکہ میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ یہ وہی سڑک ہے جس کے ذریعے میں پنجاب سے سری نگر آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سڑک کے آگے واقع فوجی کیمپ کی وجہ سے میں نے یہ سڑک چھوڑ کر دریا کے دوسری طرف واقع قصبوں کے درمیان سے گزر کر سری نگر آنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے اس سڑک کا اپنے مقصد کے لیے انتخاب ضرور کیا تھا، تاہم میں اس بار بھی فوجی کیمپ کے سامنے واقع چیک پوسٹ سے گزرنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں جیسے ہی اس سڑک پر آگے بڑھا میرے دائیں طرف سرسبز پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ بائیں طرف بدستور دریائے جہلم رواں تھا، جو کبھی سڑک کے قریب آ جاتا اور کبھی دور چلا جاتا۔ میں نے لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ دائیں طرف سے پہاڑی سڑک کے قریب آنے لگی اور ایک چھوٹے سے قصبے کی حدود شروع ہو گئی۔ مجھے ہوٹل کی طرف سے فراہم کردہ سری نگر سے متعلق ایک کتابچے کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ تاریخی اہمیت کے حامل اس قصبے کا نام پاندریٹھن ہے، اور سیاحتی نقطہ نظر سے اس قصبے کو قابل توجہ بنانے والی بات یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے قابل احترام روحانی ہستی للہ عارفہ کی آخری آرام گاہ یہاں واقع ہے۔ اس کتابچے میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق 8ویں صدی ہجری میں ایک خدا گزیدہ بزرگ خاتون للہ عارفہ اس قصبے میں پیدا ہوئی تھی، جبکہ ہندو کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہندو تھیں اور ان کا نام لل ایشوری تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کشمیر کے مسلمان ان کو احتراماً لل ماجی کہتے ہیں۔ اس علاقے میں وہ عام طور پر لل ہی نام سے مشہور ہیں، جو کشمیری زبان میں پیار کا لفظ سمجھا جاتا ہے۔
ان عقائد کی وجہ سے ہندو اور مسلمان دونوں ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان بزرگ خاتون کے مرقد پر ذوق و شوق سے آتے ہیں۔ پاندرٹن قصبہ قریب آتے ہی میں نے بائیں طرف مڑنے کا انڈیکیٹر روشن کر دیا اور پھر سڑک کنارے واقع پرچون کی ایک دکان کے سامنے جیپ روک دی۔ میں جیپ سے اتر کر جوان سال دکاندار کے پاس پہنچا اور دوستانہ لہجے میں کہا، دوست، لل مانجھی کے آخری آرام گاہ کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے؟ اس نے بغور مجھے دیکھا اور پھر کہا، آپ مسلمان ہیں؟ میں نے پوچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا، بالکل فرق پڑتا ہے سرکار۔ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو پھول اور اگربتی مہیا کرتا ہوں، اگر ہندو ہیں تو میں پھولوں کے ساتھ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی دوں گا۔ میں نے کہا، چلیں آپ مجھے تینوں چیزیں دے دیں، کتنے پیسے دوں؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے سوال کا جواب دینے سے بچنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس نے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اس سے اپنی مطلوبہ اشیاء لینے اور پیسے دینے کے بعد ایک بار پھر رہنمائی طلب کی۔ اس نے بتایا کہ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک نیم پختہ سڑک بائیں طرف جاتی نظر آئے گی۔ لگ بھگ 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ سڑک بل کھاتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی اور مزید 1 میل فاصلے پر واقع چھوٹے سے مزار پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی۔ میں نے شکریہ ادا کر کے روانہ ہونا چاہا تو اس نے کہا، لیکن آپ نے یاترا کے لیے غلط وقت چنا ہے، وہاں اس وقت مجاور کے علاوہ شاید ہی کوئی اور موجود ہو۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس سر ہی تو جھکانا ہے۔ مجھے مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نیم پختہ سڑک پر مڑا تو اس کے دونوں طرف کچے پکے گھر اور اکا دکا دکانیں دکھائی تھیں۔ گھروں میں تو روشنی دکھائی دے رہی تھی، البتہ دکانیں سب کی سب بند تھیں۔ میں نے پہاڑی کے قریب پہنچتے پہنچتے رفتار سست کر لی۔ میری نظریں عقب نما آئینے پر جمی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لکشمن میرے پیچھے آنے کی بجائے اگر سڑک پر ہی رک کر میری واپسی کا انتظار کرنے کا فیصلہ کرتا تو میرا منصوبہ کم از کم وقتی طور پر ناکام ہو جاتا اور مجھے کچھ اور سوچنا پڑتا، لیکن قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ جلد ہی مجھے سڑک کے آخر میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر پہاڑی پر چڑھتی سڑک پر جیپ آگے بڑھانے لگا۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد چڑھائی اچانک عمودی ہو گئی اور بار بار اندھے موڑ آنے لگے۔ میری نظریں تیزی سے جائزہ لے کر اپنے مقصد کے لیے موزوں ترین مقام تلاش کر رہی تھیں۔ بالآخر میں نے ایک موڑ گھوم کر اپنی جیپ سڑک سے اتار کر روک دی اور پھر تیزی سے پچھلے موڑ کی طرف بڑھا۔ میرا پستول جیب سے نکل کر ہاتھ میں آ چکا تھا اور میں نے چیمبر پیچھے کھینچ کر اسے کاک کر لیا تھا۔ گولی نالی میں آ چکی تھی اور انگلی کا اشارہ پاتے ہی اپنا کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں جیپ سے اترا اور تیزی سے پچھلے موڑ کی طرف بڑھا اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ یہ موڑ اس قدر خمدار تھا کہ مجھے گاڑی کی رفتار آخری حد تک کم کرنی پڑی۔ میں جانتا تھا کہ لکشمن کو بھی یہی کرنا پڑے گا، میں نے اسی وجہ سے اس مقام کا انتخاب کیا تھا۔ لکشمن کی گاڑی کے انجن کی آواز سننے کے لیے میرے تمام حواس کانوں میں سمٹ آئے تھے اور دل کی رفتار لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ خدشہ زور پکڑ رہا تھا کہ راستے میں ویرانی کی وجہ سے کہیں لکشمن راستے کے درمیان سے ہی واپس نہ مڑ گیا ہو۔ تو دوسری طرف میں خود کو دلاسا دے رہا تھا کہ لکشمن کسی اہم راز تک پہنچنے کی امید میں میرا تعاقب ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ بالآخر میری خوش امیدی کی جیت ہوئی۔ مجھے لکشمن کی فیٹ کار کے طاقتور انجن کی گھوں گھوں آواز سنائی دی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بالآخر ہیڈ لائٹ کی روشنی سے موڑ کے سامنے والی چٹانیں چمک اٹھی۔ گاڑی نے میرے اندازے سے کہیں زیادہ سست رفتاری سے موڑ کاٹا۔ لکشمن کو شاید پہاڑی راستوں پر گاڑی چلانے کا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی زد میں آنے سے محفوظ رکھنے کے لیے پورا اہتمام کر رکھا تھا۔ موڑ گھومنے کے بعد اس سے پہلے کہ لکشمن گیئر بدل کر گاڑی کی رفتار ایک بار پھر تیز کرتا، میں برق رفتاری سے جھپٹا اور اس سے پہلے کہ لکشمن مجھے اچھی طرح دیکھ پاتا میں گاڑی کے عقبی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اس مرتبہ بھی قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے جیسے ہی ہینڈل کھینچا دروازہ کھل گیا اور میں لگ بھگ رینگتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور آنن فانن ہوا کہ لکشمن کو صورتحال سمجھنے میں کئی لمحے لگ گئے، بلکہ شاید کنپٹی پر پستول کی سرد نال کا لمس محسوس کر کے اس کے ہوش و حواس پوری طرح بحال ہوئے تھے۔ مجھے ڈر لگا کہ بوکھلاہٹ میں کہیں یہ اپنی گاڑی پہاڑی سے نہ ٹکرا دے، لہٰذا میں نے سرد لہجے میں کہا، اپنی کھوپڑی سنبھالو اور احتیاط سے گاڑی چلاتے رہو۔ میں نے منوہر والا روہتکی لہجہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اردو میں ہی بات کی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم تو میرا شبہ درست نکلا۔ اس نے میری بات پر انگلش میں ہی رد عمل ظاہر کیا تھا۔ شاید اسے ہندی کے مقابلے میں انگلش بولنا زیادہ آسان لگتا تھا، تاہم میں نے بدستور اردو میں لیکن انتہائی بے رحم لہجے میں کہا، اپنا شک ٹھیک ہونے پر جتنا جی چاہے خوش ہو لو، لیکن اپنی گن کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔
میرا خیال ہے میرے الفاظ سے زیادہ پستول کی نال کے لمس نے میرے ارادے کی پختگی اس تک پہنچائی۔ اس نے گردن کو ہلکی سی جنبش دے کر میرے حکم کی تعمیل کا اقرار کیا۔ پھر اس نے اپنی شکستہ ہندی آزماتے ہوئے محتاط لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تم کو پتا ہے نا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح پتا ہے تم کون ہو سرکار، اور میرے بارے میں جان کر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بس آنکھیں کھلی رکھ کر گاڑی چلاتے رہو۔ اس اثنا میں ہم میری جیپ کے پاس سے گزر کر لگ بھگ 50 گز آگے بڑھ چکے تھے۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے پریشان سے لہجے میں پوچھا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے ایک بار پھر ہنس کر کہا، تمہیں یہی نہیں پتا تو منہ اٹھائے کیوں چلے آئے ہو لکشمن جی؟ سوچا تو ہوتا میں تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے تو یہاں گھیر کر نہیں لایا ہوں۔ اس نے اچانک اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا، شٹ اپ، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گن پھینک کر سرنڈر کر دو ورنہ میں تمہیں فکس کر دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس کی بات سن کر میں نے قہقہا لگایا اور کہا، اتنی خطرناک دھمکی نہ دو لکی جی، کہیں میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ میری زبان سے لفظ لکی سن کر وہ اس قدر بری طرح چونکا کہ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور گاڑی بری طرح لہرا گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے کوئی چال چلی ہے، لیکن وہ سچ مچ بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو منوہر؟ میں نے پستول کی نال اس کی کھوپڑی سے ہٹا کر اس کی گدی میں گھسیڑتے ہوئے کہا، میں تو اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں سرکار، وہ سب جو دنیا کو پتہ چل جائے تو تمہارا منہ کالا ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ مجھے اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہوتا محسوس ہوا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں اس بے مقصد مکالمے کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر میں نے نال اس کی گردن کی پشت پر جمائے رکھتے ہوئے بایاں ہاتھ بڑھایا اور تیزی سے اس کا بایاں پہلو ٹٹولا۔ مجھے فوراً ہی ایک چرمی ہولسٹر کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے فوراً خونخوار لہجے میں سرگوشی کی، تمہارے ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹنے نہیں چاہیے لکی جی، ورنہ ایک ہی گولی میں تمہیں ان لکی بنا دوں گا۔ اس نے بے بسی کے ساتھ سر کو ہاں میں جنبش دی۔ میں جانتا تھا کہ لکشمن کے بغلی ہولسٹر سے پستول نکالتے ہوئے اس کی طرف سے کسی حملے کا سب سے زیادہ امکان ہوگا، لہٰذا میں نے خصوصی احتیاط برتی اور اگر وہ کوئی داؤ آزمانے کا موقع تلاش کر بھی رہا تھا تو اسے مایوسی ہوئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کا سروس ریوالور میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی تسلی کر لی تھی کہ اس طاقتور اور تباہ کن ہتھیار کی چرخی کے سارے خانوں میں گولیاں موجود ہیں، لہٰذا میں نے اپنا پستول جیب میں اٹھسا اور لکشمن کے ریوالور کی نال اسی کی کھوپڑی پر رکھتے ہوئے اسے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ اس جگہ پہاڑی سڑک خاصی چوڑی تھی۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق گاڑی کو تنگ دائرے کی شکل میں گھما کر موڑا۔ اب ہمارا رخ اسی طرف ہو چکا تھا جہاں سے ہم آئے تھے۔ میں نے اسے سست رفتاری سے گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ اس دوران میں میرے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح عمل کرنے پر شاید اس کی عزت نفس اسے مسلسل کچوکے دے رہی تھی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی چٹی حس اور دل کے گوشے میں پنپتے خدشات نے اسے قدم جمانے پر اکسایا ہو۔ بہرحال اس نے میرے حکم پر عمل کرنے کی بجائے گاڑی روک دی اور سرکش لہجے میں کہا، یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ اس کی بات کا فوری جواب دینے کی بجائے میں نے نصف چاند کی گزارے لائق روشنی میں آس پاس کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ میدان صاف پا کر میں نے ونڈ شیلڈ کے سخت یکلخت تیزی سے ڈھلوان ہوتی سڑک پر نظر ڈالی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ میں نے سوچ رکھا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے یہ خاصی مناسب جگہ ہے۔ چنانچہ میں نے لکشمن کے اشتعال دلانے والے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا، ناراض کیوں ہوتے ہو یار؟ ہینڈ بریک کھینچ کر 2 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی کر دو اور ہیڈ لائٹ بھی بجھا دو، ابھی سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ سب بکھیڑا تمہارے بلا وجہ کے شک کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چونکا، پھر اس نے تولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر ہینڈ بریک لیور کھینچ کر دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا اور الجھن بھرے لہجے میں بولا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کی توجہ بٹنے کے لمحاتی وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس کا بھاری بھرکم ریوالور گھما کر نالی کی طرف سے تھام چکا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، فکر نہ کرو، ابھی سمجھ جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ سوچتا سمجھتا یا خطرہ بھانپ پاتا، میں نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر ہتھوڑے کی طرح دے مارا۔ خدا جانے اس کی کھوپڑی تڑخی تھی یا نہیں، بہرحال ضرب لگنے پر اس کے حلق سے صرف ایک راہ خارج ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھٹکا کھا کر سامنے اسٹیئرنگ پر ڈھہ گیا۔ میں نے اس کے دھیرے دھیرے جھٹکے کھاتے جسم کا بغور جائزہ لیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے ناک سے خون کی ترلی چھوٹی اور اسٹیئرنگ کو قرمزی کرنے لگی۔ مجھے اپنی ضرب کی شدت کا اندازہ تھا۔ ریوالور کا دستہ بھی بالکل درست زاویے سے ٹکرایا تھا۔ ایسے میں فوری نہ سہی کچھ ہی دیر میں اس کی موت یقینی تھی۔ تاہم اگر وہ اس وار سے نہ بھی مر پاتا
तो मैंने लक्ष्मण से पीछा छुड़ाने का जो तरीका सोचा था उसके नतीजे में वो बिलाशुबा नरकवासी बनने वाला था। मैंने रिवॉल्वर के दस्ते को और ट्रिगर को कुर्ते के दामन से साफ किया और उसे अपने हाथों को लक्ष्मण के नापाक खून से आलूदा होने से बचाते हुए बगली होल्स्टर में ठूंस दिया। उसके बाद मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मैंने पास ही पड़े 2 पत्थर उठाए और उन्हें गाड़ी के दोनों अगले टायरों के सामने रख दिया। उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट वाली खिड़की की तरफ गया और जोर लगाकर स्टीयरिंग का रुख हत्तुल इम्कान दाएं तरफ मोड़ दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर हैंड ब्रेक रिलीज करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण का भारी वजूद दरमियान में हायल हो गया। मैं ज्यादा जोर आजमाई करके खुद को खून में लथपथ नहीं करना चाहता था, इसलिए घूमकर दूसरी खिड़की की तरफ गया और झुककर हैंड ब्रेक का लीवर रिलीज करके मामूल के मकाम पर पहुंचा दिया। गाड़ी को हल्का सा झटका लगा, लेकिन सामने वाले टायरों की रुकावट ने उसे ढलवान की तरफ बढ़ने से रोक दिया। मैंने कदरे झुककर गाड़ी के बाएं टायर के सामने रखे पत्थर को पांव से धकेल कर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ हिस्सा टायर और सड़क के दरमियान फंसा हुआ था। मुझे कई जोरदार ठोकरें लगानी पड़ी, तब कहीं वो अपनी जगह से खिसका। इससे पहले कि वो दोबारा ज्यादा सख्ती से टायर के नीचे दब जाता, मैंने उसे पकड़ा और जोर लगाकर जल्दी से बाहर खींच लिया। मुझे दूसरे पत्थर की ज्यादा फिक्र थी, क्योंकि अब पूरी गाड़ी का जोर उस पर था, लेकिन बाएं तरफ वाला टायर पत्थर की रुकावट हट जाने की वजह से थोड़ा आगे बढ़ा था और गाड़ी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ घूमने लगी। मैंने तेजी से झुककर देखा। तारीकी की वजह से साफ तो नजर न आया, लेकिन गाड़ी की दाएं जानिब बढ़ती हरकत बता रही थी कि वो पत्थर टायर के नीचे से फिसल रहा है। गाड़ी अगर दाएं तरफ ज्यादा घूम जाती तो मैं शायद मकसद में पूरी तरह कामयाब न हो पाता, क्योंकि इस सूरत में गाड़ी सड़क से कदरे दाएं तरफ मौजूद गहरी खाई में गिरने की बजाय बिल्कुल दाएं तरफ मौजूद कई गज ऊंची चट्टानों से टकरा कर रुक जाती। वक्त तेजी से मेरे हाथ से फिसल रहा था। मैं बरक रफ्तारी से गाड़ी के सामने से गुजरकर एक बार फिर ड्राइविंग सीट वाली खिड़की की तरफ आ गया। एन उसी वक्त गाड़ी पूरी तरह हरकत में आ गई और तेज होती रफ्तार के साथ सड़क के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और मुतहर्रक गाड़ी के साथ चलते हुए खिड़की से बायां हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग थाम लिया। इस असना में गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई थी और मुझे उसके साथ साथ भागना पड़ रहा था। लक्ष्मण के भारी भरकम वजूद के दबाव के बावजूद गाड़ी के स्टीयरिंग को अपनी मर्जी के रुख पर मोड़ने में कामयाब हो गया और अपना मकसद पूरा होने का यकीन कर लेने के बाद मैं गाड़ी को छोड़कर एक तरफ हट गया। मेरी मंशा और कोशिश के ऐन मुताबिक गाड़ी लक्ष्मण को अपनी आगोश में लिए 2 पहाड़ियों के दरमियान मौजूद खला से गुजरी और फिर खाई की अंधेरी अथाह गहराइयों में छलांग लगा दी। मैंने उखड़े सांसों के साथ ये मंजर देखा और मेरे दिल में तमानियत भर गई। खस कम जहां पाक, ये गलीज शख्स हर एतबार से इबरतनाक अंजाम का हकदार था। गाड़ी के खाई में गिरने से अगर कोई धमाका हुआ भी था तो मेरी समात तक नहीं पहुंचा था, तहम उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। मैंने अपना काम तो गाड़ी के अंदर ही इत्मीनान बख्श हद तक पूरा कर लिया था, इसलिए मैंने खाई में झांक कर गाड़ी की तबाही की तस्दीक की भी जरूरत महसूस न की। वैसे भी अब मेरा वहां से जल्द अज जल्द निकल जाना बेहतर था। मैंने पाँव को बेलचे की मानंद इस्तेमाल करते हुए टायरों के सामने रुकावट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले दोनों पत्थर अलग अलग रुख पर दूर उछाल दिए। सब ठीक होने का यकीन कर लेने के बाद मैंने बीबी लल्ला आरिफा के मरकद की तरफ रुख करके सलाम अकीदत पेश किया और बशर्ते जिंदगी बाकायदा हाजिरी का अहद करके तेजी से ढलवान सड़क पर आगे बढ़ने लगा। नशीबी रास्ते की वजह से लगभग 1 फरलांग का फासला तय करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा था। सर्द रात के सन्नाटे में मेरी जीप अपने गोशे में निहायत सादतमंदी और सब्र के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई तो ताकतवर इंजन एक पुरतमानियत झरझरी लेकर नींद से बेदार हुआ और हेडलाइट्स भी रोशन हो गई। मैं एहतियातन हेडलाइट्स बंद रखना चाहता था, लेकिन रास्ते के पेचोखम जहन में आने पर मैंने अपना ये इरादा तर्क कर दिया। अपनी जान के दुश्मन को इतनी मुश्किल से ठिकाने लगाने के बाद मैं किसी अंधी खाई को अपनी आखिरी आरामगाह बनाने का कोई इरादा नहीं रखता था। मैं कस्बे के दरमियान से गुजरने वाली हमवार सड़क पर पहुंचा तो कुदरत के उसूलों की पासदारी करने वाले मकामी बाशिंदे नींद की वादियों की सैर को निकल चुके थे।